الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین نے ہمیں آج یہ دوسری طاق رات عطا فرما دی. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ایک ایسی رات عنایت فرمائی جس رات کی فضیلت کو ہم جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رات عنایت کی ہے، یہ اس کا عظیم احسان ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں اور اس کی جو فضیلت اللہ رب العالمین نے بتائی ہے قرآن کریم میں اور اس کے نبی نے اس کی جو فضیلت احادیث میں بتائی ہے اس کو ہم حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ رب العالمین کا یہ احسان اور کرم ہم پر ہوا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس رات کو گزاریں. انتہائی اہمیت والی یہ رات ہے اور ظاہر ہے کہ عبادت کی رات ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو رکھنے کی رات ہے اور اس کے علاوہ ہر وہ کام کرنے کی رات ہے جس سے اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل ہو. اس لیے آپ اس پوری رات کو اس انداز میں گزاریں اور یہ پورا عشرہ ہی دراصل یہ آخری عشرہ یہ انتہائی اہم ہے، انتہائی قیمتی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. دیکھیے آج آپ نے 24واں پارہ آپ نے سنا ہے تراویح کی نماز اور اس پارے میں آپ نے سورہ زمر کا آخری حصہ سنا اور پھر سورہ غافر کو سنا ہے اور سورہ غافر کے بعد پھر سورہ فصلت کی تلاوت ہوئی ہے جس کو آپ نے اس بارے میں سماعت کیا ہے. اور اس طریقے سے آج کی یہ تلاوت ہوئی. آج کے یہ درس کل کے درس میں ہم لوگ سورہ یاسین تک پہنچے تھے. سورہ صافات اور سورہ صاد یہ دو صورتیں باقی رہ گئی تھی. ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ان صورتوں سے بھی لیں اور پھر آج کی جو تلاوت ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں. دیکھیے پہلی صورت جو ہمارے سامنے ہے وہ سورہ صافات ہے. سورہ صافات میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالی نے یہاں پر سورہ صافات کا ذکر کیا ہے اور دیکھیے کیسی بات اللہ نے فرمائی کہ ایک انسان یعنی ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو دیکھیے کہ اللہ سے ان کو کتنی محبت تھی کہ ایک انسان اپنے بچے کو جس جگہ پیار سے محبت سے چومتا ہے اور اس بچے کو جس جگہ پر بوسہ دیتا ہے اسی کے بل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گرایا. قرآن کہہ رہا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے پر گرا دیا. ایک انسان سوچتا ہے کہ کس طرح کا جذبہ تھا
کس طرح کی محبت تھی اللہ رب العالمین سے ابراہیم کو کہ دنیا جس چیز کو کر نہیں سکتی اس کو بھی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کر دکھایا. ایک انسان اپنے بچے کو چومتا ہے محبت سے پیار سے، لیکن اسی پیشانی کے بل ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس بچے کو گرا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس کو ذبح کر دیں. اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کو خلیل بنا دیا. اتنا اونچا درجہ اللہ نے ان کو عنایت کیا، خلیل بنایا. اور یہ درجہ ویسے نہیں ملا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسل کہاں. یہ جو مقام ملا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ہونے کا، یہ ان کی قربانیوں کی بنیاد پر ہے. اللہ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بارہا سنا کہ یہ اپنی قوم سے نکل کر کے دریا کو پہنچے اور دریا میں ایک کشتی پہ سوار ہوئے. جب وہ کشتی دریا کے اندر چلنے لگی تو وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور قریب تک وہ ڈوب جائے. اب ڈوبے تب ڈوبے تو کشتی والوں نے کہا کہ اس میں کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر کے آیا ہے، کوئی غلام ہے، لہذا اس غلام کو اس کشتی سے باہر پھینک دیا جائے تاکہ اور لوگ بچ جائیں. اب اس کے لیے کیا ہوا؟ قرآن اندازی ہوئی، ڈرا نکالا گیا. جب یہ کام ہوا تو ڈرا انہی کے نام نکلا، یونس علیہ السلام کے نام ہی ڈرا نکلا، اور ان کو وہاں پر کشتی سے نکال کر کے ڈال دیا گیا دریا کے اندر. اب وہ کشتی کے اوپر سے پانی کے اندر آ گئے یونس علیہ السلام. اب آپ دیکھیے جب قرآن اندازی کی گئی تو قرآن ان کے نام آیا، ڈرا انہی کے نام نکل رہا ہے. اس پر ایک مفسر نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے تو ڈرا تمہارے خلاف ہی نکلے گا، تمہارے اپوزٹ ہی میں نکلے گا. جیسے کہ وہاں پر کشتی والوں نے ڈرا کیا تو ان کے اپوزٹ ہی ڈرا نکلا. تو اللہ رب العالمین جب ایک انسان سے ناراض ہوگا تو معاملہ یہی ہوگا. آج آپ دیکھیے مسلم قوم کے اپوزٹ ہی میں ڈرا نکلتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں جن اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں، جس کی بنیاد پر ڈرا جو ہے اپوزٹ میں آتا ہے. خیر، اس کے بعد ان کو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد انہوں نے تسبیح کی. قرآن کریم کا بیان ہے کہ اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے تو لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے. یعنی اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک زندہ رکھتا اور مچھلی کو بھی قیامت تک زندہ رکھتا، اور وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہ جاتے اگر تسبیح کو بیان نہ کیے ہوتے. لیکن انہوں نے تسبیح بیان کی، اللہ رب العالمین نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے بھی بحفاظت نکال دیا. اس پر ایک مفسر کا کہنا ہے، محسن کا بیان ہے کہ سبح اللہ ایھا المبتلا، سبح اللہ ایھا المبتلا یاتیک الفرج وان عظم البلا. اے پریشان حال شخص، مصیبت میں گھرے ہوئے شخص، تم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو. اگر تم اللہ کی تسبیح بیان کرو گے تو آسانی آ جائے گی، کشادگی آ جائے گی. گرچہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مصیبت ہو، کتنی بڑی پریشانی ہو، کتنا بڑا وائرس آ جائے تمہارے اندر، تمہارے درمیان میں، کتنا ہی بڑا کیوں نہ آ جائے، لیکن اگر تم اللہ کی تسبیح بیان کرو گے تو پھر آسانی آئے گی، کشادگی آئے گی. یہ ان کے اس واقعے سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے. آگے ہمارے سامنے سورہ سواد ہے. سورہ سواد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے.
حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کیا فرمایا؟ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ داؤد علیہ السلام ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تھے، بادشاہ بھی تھے، لوگوں کو ان سے کچھ فیصلہ کرانا تھا، ایک کوئی میٹر تھا، قضیہ تھا، دو لوگوں کا یا کئی لوگوں کا، وہ اپنا فیصلہ کرانا چاہ رہے تھے، تو وہ لوگ دیوار پھاند کر کے آ گئے۔ جب دیوار پھاند کر کے آئے تو داؤد علیہ السلام کہاں پایا؟ محراب میں پایا۔ داؤد علیہ السلام کو محراب میں پایا، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر ان لوگوں نے داؤد علیہ السلام کو پایا۔ اس پر ایک مفسر نے کہا کہ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اللہ کے بادشاہ ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے ان کو بادشاہ بنایا ہے، بادشاہی عطا کی ہے، اتنے بڑے بادشاہ ہے، حاکم ہے، لیکن جب ان کو تلاش کیا جاتا ہے تو یہ کہاں ملتے ہیں؟ محراب کے اندر، اپنے محل کے اندر نہیں، بالا خانے کے اندر نہیں، جب تلاش کیا جاتا ہے تو یہ محراب کے اندر مل رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے کی پہچان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کتنی بڑی حکومت دیتے، کتنی بڑی بادشاہت دیتے، لیکن اس کا تعلق رب العالمین سے ختم نہیں ہوا کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہی کو اپنی سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے تلاش کیا داؤد علیہ السلام کو تو وہ کہاں؟ محراب کے اندر مل رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو آزمایا اور داؤد علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے، ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ نے خود بیان کیا وَذَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ۔ داؤد کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا، رب سے استغفار کیا۔ اب دیکھیں فتنے کے بعد استغفار کا ذکر ہے، فتنے کے بعد، آزمائش کے بعد فوراً استغفار کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ مفسر کہتا ہے کہ نجات فی الفتن الاستغفار، فتنوں میں تمہارے لیے نجات کا، فتنوں سے نجات کا ذریعہ استغفار ہے۔ بڑا سے بڑا فتنہ ہو، بڑی سے بڑی آزمائش ہو، اس آزمائش سے بچنے کا ذریعہ کیا؟ استغفار ہے۔ اگر تم استغفار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس فتنے سے بچا لے گا۔ یہاں داؤد علیہ السلام کو بھی معلوم ہوا کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے، تو انہوں نے فاستغفر ربہ، اپنے رب سے استغفار کیا، وخر راکعا واناب۔ آگے اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان کا ذکر کیا۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور یہ بھی بہت بڑے بادشاہ تھے۔ اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی ان کو کہ کسی اور کو اس طرح کی بادشاہت مل نہیں سکی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے وہ گھوڑے تیار کر رکھے تھے، اور ایک موقع سے انہوں نے حکم کیا کہ ان گھوڑوں کو میرے اوپر پیش کیا جائے۔ جب ان گھوڑوں کو پیش کیا گیا، ان گھوڑوں سے محبت تھی اور ہونی چاہیے، اس لیے وہ دینی کام کے لیے تھے، ان سے محبت تھی، ان گھوڑوں کو دیکھنے لگے، دیکھ بھال کرنے لگے، اور اسی میں ان کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ ان گھوڑوں کے دیکھ بھال کی وجہ سے ان کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ جب عصر کی نماز ان کی چھوٹی، سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز ادا نہیں کر سکے، تو انہوں نے کہا کہ ان گھوڑوں کو واپس کیا جائے، اور اس کے بعد پھر یہ آرڈر کیا کہ ان سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا جائے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے میں غافل ہو گیا، اللہ رب العالمین کی یاد سے میں غافل ہو گیا، ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کو جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے، ایک انسان کو پھینک دے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں موبائل ہے، اگر ایک انسان کو موبائل اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں چھوٹ رہی ہیں، اگر ایسا ہو رہا ہے ایک انسان اس کو چھوڑ دے۔
اس کو چھوڑ دے. اور بھی دوسری چیزیں گھروں میں ٹی وی ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہیں، تو ایک انسان کو ترک کر دے. اور اگر ایک انسان کو چھوڑ دے گا تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو ذبح کروا دیا. اس کے بعد اللہ نے انہیں کیا دیا؟ اللہ کی خاطر کیا تھا اس کام کو، تو اللہ نے انہیں کیا بدلا دیا؟ اللہ رب العالمین نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا. کہا کہ تمہیں گھوڑوں کی سواری کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے تابع ہوا کر دیتے ہیں. ہوا ان کے تابع ہو گئی، ان کے انڈر میں ہو گئی، اور ہوا کو جہاں چاہتے تھے ہوا ان کو لے کر کے جاتی تھی. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ہوائی جہاز ہے، یہ ہواؤں میں اڑتا ہے جہاز، اور دنیا کو بہت ناز ہے. دوسرے نے جہاز کو بنا لیا، فلائٹر کو بنا لیا، اور بہت زیادہ. حالانکہ ٹھیک ہے سائنس کی یہ بہت بڑی ترقی ہے ٹیکنالوجی کی، لیکن جس ترقی پر آج دنیا ناز کر رہی ہے وہ چیز تو ہمارے رب نے بہت پہلے کر کے دکھا دیا. آج آپ ہواؤں میں جہازوں کو اڑاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے بندے حضرت سلیمان کو بہت پہلے ان ہواؤں میں اڑا کر کے دکھا دیا. اور فرق دیکھیے، آپ دونوں میں فرق دیکھیے. آج جو جہاز اڑتا ہے یہ جہاز ہوا کے قبضے میں ہوتا ہے، ہوا کے کنٹرول میں ہوتا ہے. ذرا سے اگر تیز ہوا چل جائے تو پھر جہاز جو ہے انکنٹرول ہو جائے، ذرا سا موسم خراب ہو جائے تو پھر فلائٹ کو روک دیا جاتا ہے. یہ جہاز جو ہے ہوا کے قبضے میں ہوتا ہے. لیکن دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ہوا ان کے قبضے میں ہے، ہوا ان کے قبضے میں ہے. جہاں چاہتے تھے وہاں کو ہوا کو لے کر کے جاتی تھی. اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی حکومت دی، ایسی بادشاہت دی. کیوں یہ حکومت دی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزاری. اور کیا کیا اللہ نے؟ جنوں کو اپنے کنٹرول میں کر دیا. یہ جن کو آج انسان بہت بڑی مخلوق سمجھتا ہے، کتنے لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں جنوں سے. نہیں، کوئی ایسی ڈرنے کی چیز نہیں ہے. تھوڑا بہت وہ پریشان کر سکتے ہیں انسان کو، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر ایک انسان ڈرے نہیں، خوف نہ کھائے، اور جو تعلیمات ہیں شریعت کی ان پر وہ پابند رہے تو وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے. لیکن انسان ان سے بہت ڈرتا. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان جنوں کو ان کے کنٹرول میں کر دیا. اور یہ جن جو تھے، ان جنوں کا الگ الگ ڈپارٹمنٹ تھا، الگ الگ ان کی ڈیوٹیاں تھی. قرآن نے کہا کل بناء و غواص. بعض جن ایسے تھے جو بننا تھے، معمار تھے، مستری تھے، وہ گھروں کے بنانے کا، کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے ان کی حکومت میں. اور بعض کیا تھے؟ غواص تھے، سمندروں میں، دریاؤں میں غوطہ لگاتے تھے، ڈبکی لگاتے تھے، اور وہاں سے جو ہے چیزوں کو نکالتے تھے. یہ ان کی ڈیوٹی تھی. اور بعض جن ایسے تھے جو شرکش تھے، ان کی بات کو نہیں مانتے تھے، تو ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا تھا. وآخرین مقرنین فی الاسفاد. بعض جنوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا تھا. جو شرکش اور نافرمان جن تھے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے رکھ دیا گیا. معلوم کیا ہوا؟ ایک مفسر لکھتا ہے کہ السجن للاشرار کف من افساد المجتمع. برے لوگوں کو قید میں ڈال دینا، اس سے دراصل سوسائٹی کی، معاشرے کی، سماج کی حفاظت ہوتی ہے. اس سے آپ سماج کو فساد سے بچا سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ برے لوگوں کو بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا جائے. جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو جن نافرمان تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا. یہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی حکومت دی حضرت سلیمان علیہ السلام. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اللہ اکبر، کیسا پیارا تذکرہ ہے ایوب علیہ السلام کا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ صرف 2 انبیاء ایسے ہیں، صرف 2 انبیاء جن کو اللہ نے قرآن میں اواب کہا ہے. صرف، باقی اس کے علاوہ کسی کے لیے اواب کا لفظ یوز نہیں ہوا ہے.
صرف دو انبیاء ہیں، ایک ایوب علیہ السلام ہے اور ایک سلیمان علیہ السلام ہے. ان دو کو اواب کہا گیا. اواب کا مطلب کیا ہے؟ اواب کا معنی ہوتا ہے کثیر العودۃ الی اللہ، اللہ کی طرف بہت زیادہ لوٹنے والا، بہت زیادہ اللہ کی طرف لوٹنے والا، اس کو اواب کہا جاتا ہے. ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع، ہر چیز میں اللہ کی طرف لوٹنا. ایک انسان کا کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئے، اس کو اواب کہا جاتا ہے عربی زبان میں. صرف ان دو نبیوں کو سلیمان علیہ السلام کو اور ایوب علیہ السلام کو اواب کہا. کیوں ایسا ہوا؟ سوال اٹھتا ہے. اتنے سارے انبیاء کے تذکرے آئے لیکن دونوں میں سے صرف دو کو کہا. دونوں کو آپ دیکھیے، بالکل دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ. ایک کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی جو بادشاہت کسی کو مل نہیں سکی، اور دوسرے کو اللہ نے ایسی بیماری دی جو بیماری کسی اور کو لاحق نہیں ہوئی. بالکل مفسر لکھتا ہے اس کی وجہ کہ قیل لسلیمان لما شکر ولایوب لما صبر. اللہ نے حضرت سلیمان کو آخری درجے کی، بالکل انتہائی درجے کی بادشاہت دی، اور اس بادشاہت کو انہوں نے شکر ادا کیا اللہ رب العالمین کا. اور ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بالکل آخری درجے کی بیماری دی، ایسی بیماری جو شاید کسی اور کو لاحق نہ ہوئی ہو، ایسی بیماری دی. اس پر انہوں نے صبر کیا. اللہ رب العالمین نے سلیمان کو ان کے شکر پر ان کو اواب کہا، اور ایوب علیہ السلام کو ان کی صبر پر ان کو اواب کہا. معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کو صبر اور شکر کے درمیان رہنا ہے، اس لیے کہ کبھی آسانی آئے گی اور کبھی پریشانی آئے گی. دو ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی. ایک انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، کبھی آسانی آئے گی آپ کے ساتھ اور کبھی پریشانی آئے گی آپ کے ساتھ. اگر آپ کے ساتھ آسانی آتی ہے، نعمت نعمت نعمت، کتنی نعمت جتنی مل جائے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر کے وہ نعمت نہیں ہو سکتی ہے. اگر مل جائے تو اس پہ شکر ادا کرنا ہے. اور اگر بیماری ایک انسان کو پریشانی آتی ہے تو وہ پریشانی بھی ایوب کی پریشانی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے، اس پر صبر کرنا ہے. یہ رب العالمین کی اس سے یہ پیغام ملتا ہے، ایک انسان کو یہ میسج ملتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے ایک انسان کے ساتھ آزمائشیں رہتی ہیں، اور پھر آگے فرمایا اللہ ہے ایوب کی نعم العبد، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے. آپ غور کیجیے تھوڑا سا کہ ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو صبر کی توفیق کس نے دی؟ ان کو اللہ نے دی. اللہ کی توفیق کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتا ہے. اللہ نے توفیق دی تو اللہ ہی نے ان کو صبر کی توفیق دی، اور اللہ ہی ان کی تعریف کرے. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے ایوب. اس طریقے سے آگے رب العالمین نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک انسان جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو سنتا ہے تو اس کے اندر ایک طرح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے بھی ایسے کام کرنا چاہیے جس سے اس کو جنت مل سکے. اللہ نے تذکرہ کیا ہے، کیا کہا اللہ نے؟ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. جنت میں جنتی، جیسے ایک انسان بڑے ہوٹل میں بیٹھتا ہے، کسی بڑے ہوٹل 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں بیٹھتا ہے تو ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبے کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لے کر کے آؤ، پینے کی یہ چیز لے آؤ، مرغا لے آؤ، بکرا لے آؤ، ڈیمانڈ کرتا ہے اور ویٹر لاتا جاتا. تو جنت میں جب یہ جنتی ہوں گے تو یہ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ہر طرح کے مشروب کو، ہر طرح کے پینے کی چیزوں کو اور ہر طرح کے میووں کو، پھلوں کو زیادہ سے زیادہ مقدار کی ڈیمانڈ کریں گے، طلب کریں گے. اور بیٹھے کیسے ہوں گے؟ ٹیک لگا کر کے بیٹھے، ٹیک لگا کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے، اور پورے طور پہ ان کا ڈیمانڈ ہوتا رہے گا اور جو کچھ مانگیں گے، طلب کریں گے، ان کو دیا جائے اور کھاتے جائیں گے. اس دنیا میں ایک انسان اگر زیادہ کھا لے تو پریشان ہو جائے.
اس کو موٹاپا ہو جائے، بیماری ہو جائے، دنیا میں چیزیں ہو جائے، لیکن جنت میں جنتی کھائیں گے، انہیں کوئی پریشانی اس سے نہیں ہوگی، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ اس سے ان کا جسم بھاگے گا اور نہ کوئی اور چیز ہوگی۔ سیدھے اس دنیا میں ایک انسان کو احتیاط کے ساتھ کھانا ہے، اور جنت تو پھر جتنا وہ چاہے کھائے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نعمتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ایک انسان ان کو سامنے رکھے اور ان کے لیے تیاری کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس کی جو کشمکش ہوئی اس کا ذکر کیا اللہ نے۔ جب اس کو سجدے کے لیے کہا گیا تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، انا خیر منہ، یہ اس کا دعویٰ ہے ابلیس کا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ ابلیس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس پر ایک مفسر کا کہنا ہے کہ لو کان العبرۃ بالادعاء لکان ابلیس خیرا من آدم، اگر بات صرف دعوے سے بن جاتی، اگر صرف دعوے سے بات مان لی جاتی تو ابلیس آدم سے بہتر ہوتا، لیکن بات صرف دعوے سے نہیں مانی جاتی ہے بلکہ دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان کوئی بھی بات کہے تو اس کو دلیل کی ضرورت ہے، خاص طور سے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں۔ ایک انسان کوئی بات کہتا ہے تو صرف دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ دلیل کی ضرورت ہے۔ آج نہ جانے کیسے کیسے عقیدے سامنے آ رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے افکار سامنے آ رہے ہیں، اور کیسی کیسی جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں۔ صرف اس دعوے سے بات نہیں بنے گی بلکہ دعوے کے ساتھ دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر صرف دعوے سے کوئی بات بن جاتی تو ابلیس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اگر صرف دعوے سے ابلیس جو ہے اچھا ہوتا تو وہ آدم سے اچھا ہو جاتا، لیکن بات ایسی نہیں، دلیل کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے دین کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہاں ہمیں دلیل کو معلوم کرنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کے لیے آیت کیا ہے، حدیث کیا ہے، ہمیں اس چیز کو معلوم کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کہیں پہ جا رہے ہیں، کہیں باہر اپنے کسی آفس میں کام کر رہے ہیں یا اور کوئی معاملہ ہے اور ہم سے کوئی آدمی کوئی بھی چیز بیان کر دے ہم اس کو فوراً تسلیم کریں، نہیں، دلیل دیکھنا ہے۔ بغیر دلیل کے کوئی چیز کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ اور کیا کہا اس نے؟ خلقتنی من نار، پروردگار تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ عنصریت ہے، یہ نسل پرستی ہے۔ نسل پرستی اس دور میں بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو نسل پرست ہوتے ہیں۔ کالے اور گورے کا فرق آپ دیکھ لیجئے، کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں کالے اور گورے کا فرق آپ کو ملے گا۔ میں گورا ہوں، فلاں کالا ہے، حکومت گورے کی رہے گی، کالے کی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں فلاں خاندان کا ہوں، وہ فلاں خاندان کا ہے، حکومت فلاں خاندان کی ہوگی۔ یہ چیز کیا ہے؟ نسل پرستی ہے۔ اس کو عربی میں ایسے انسان کو عنصری کہا جاتا ہے۔ مفسر لکھتا ہے کہ ابلیس یہ امام العنصریین، ابلیس یہ نسل پرستوں کا امام ہے۔ جو لوگ بھی نسل پرستی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ کالے گورے کی اور اونچے اور بڑے خاندان کی اس کی بات کرتے ہیں، ان کا پیشوا، ان کا امام کا ابلیس ہے۔ ابلیس نے پہلے کہا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، میں کیسے سجدہ کروں آدم کو؟ ابلیس کی بات تھی۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے یہ جو دنیا کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے، سسٹم جو عنصریت کا، نسل پرستی کا، اس کی جڑیں اس سے کٹ رہی ہیں۔ آگے ہمارے سامنے سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر یہ سورت بہت ہی اہم سورت یہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کا خاص طور سے آپ اہتمام کرتے تھے۔ اس سورت کا اس میں آپ دیکھیے اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ انسان کی پیدائش، کیسے ایک انسان پیدا ہوا اور اس کی پیدائش میں اللہ نے اس کے ساتھ کتنی مہربانی کی، اللہ نے اس چیز کو بتایا۔ کیا فرمایا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم
خلقا بعد خلق خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ تعالیٰ تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرتا ہے، بناتا ہے، پیدا کرتا ہے. فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام دیتا ہے. آپ دیکھیے ایک انسان کو اور انسان کے کام کو اللہ ہی کام. ایک انسان کوئی بھی کام کرے گا، کوئی پکچر بنائے، کوئی اسٹرکچر بنائے، کوئی بھی چیز بنائے تو وہ اجالے میں بنائے گا، روشنی میں بنائے گا، وہ تاریکی میں نہیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو انسان کو جو پیدا کیا، انسان کے جسم بنایا، اس کا ناک نقشہ بنایا، ساری چیزیں اللہ نے کہاں کیا؟ پھر ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی. کوئی چیز نہیں وہاں پر کہ اللہ رب العالمین نے تین تاریکیوں میں بنایا. یہ فرق ہے اللہ کی تخلیق میں اور انسان کی تخلیق میں. ایک انسان تاریکی ہو، اندھیرا ہو، کام کر نہیں سکتا، وہ اپنا کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا، کوئی پکچر نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ رب العالمین جو ہے وہ تین تاریکیوں کے اندر ایک انسان کی تخلیق کو، انسان کو بناتا ہے. اور ایک اس تین تاریکیوں کے اندر جہاں ایک انسان پر توجہ نہ اس کی ماں کی ہوتی ہے نہ اس کے باپ کی ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس بچے کے ساتھ پیٹ کے اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کی نگہداشت نہیں کرتا، کوئی بھی آپ کا خیال نہیں کرتا، صرف اللہ رب العالمین خیال کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہی ہے جو تین تاریکیوں کے اندر جہاں نہ کسی ڈاکٹر کا گزر ہے، نہ باپ کا گزر ہے، نہ ماں کا گزر ہے، نہ کسی کا گزر ہے، وہاں پر رب العالمین ہمارا خیال کرتا ہے اور ہمارے ہر چیز کو لیے ہر چیز کو فراہم کرتا ہے. یہ اللہ سوچیے ذرا مسلمان، یہ سب کچھ اللہ نے کیا، سب کچھ اللہ نے کیا اور ہم اللہ ہی سے دور بھاگتے ہیں. ساری چیزیں اللہ نے کی. ظاہر ہے وہ تاریخی ماں کے پیٹ میں انسان کی کون نگہداشت کر رہا تھا، کون سا ڈاکٹر تھا، کون سی ٹیکنالوجی تھی، کون سی چیز موجود تھی اس کام کو انجام دے رہی تھی؟ کوئی چیز نہیں ہے. رب العالمین کی قدرت تھی اس کام کو کر رہا تھا. تو سب کچھ ایک انسان کے لیے اللہ نے کیا اور ایک انسان اللہ ہی سے دور رکھتا ہے. میرے بھائیوں، سب سے زیادہ محبت ایک انسان کو اللہ سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ساری کی ساری چیزیں. اور یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی اس اہمیت کو سمجھے. آگے اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين. اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے بارے میں ذکر کیا. جہنم میں کیا ہوگا؟ جہنم میں ایک انسان کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا، اس کے پاؤں کو باندھ دیا گیا. اس دنیا میں کیا ہے، آپ کو پریشانی اگر آ گئی تو آپ ہاتھ سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاؤں سے آپ چل کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو. لیکن جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے ڈالا جائے گا. اب اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس کا پاؤں بندھا ہوا ہے. اب کیا ہے؟ صرف چہرہ ہے جو اس کا باقی ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ. اس چہرے کے ذریعے وہ انسان اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا. یہ چہرہ جو انسان کا ہے، جس چہرے کو یعنی اس دن جو ہے ہاتھ باندھ دیا گیا، پاؤں باندھ دیا گیا، اب صرف اس کا چہرہ باقی ہے اور وہ انسان اپنے آپ سے عذاب کو ہٹانے کی کوشش کرے گا. ایسا کچھ نہیں کر سکتا. آج آپ دیکھیے کہ چہرے کی کتنی فکر ہوتی ہے، ایک انسان کتنی فکر ہوتی ہے. یہ ہیرو ہے، ہیروئن ہے، ایکٹرز ہے، اس کے علاوہ جو ہے ٹی وی چینلوں پر کام کرنے والے، یہ چہرے کو سنوارنے کے لیے، دکھانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے میک اپ کرتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر طرح سے. لیکن اس دن جہنم کے اندر
جہنم کے اندر اگر ایک انسان کا عمل اچھا نہیں ہے، اس دن ہاتھ پاؤں کو باندھ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک انسان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوگی جس سے وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ آگے اللہ نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے خلاف جھوٹ باندھے اور وہ جھوٹی بات کہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ظالم اور ایک ہے سب سے بڑا ظالم۔ سب سے بڑا ظالم اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انسان جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں وہ کہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے لیکن اللہ نے اسا کہا نہیں ہے۔ جو بات اللہ نے نہیں کہی ہے اس کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرے، وہ کہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور وہ کذب بالصدق اور سچائی کو جھٹلائے۔ سچائی اس کے پاس آ گئی، اب وہ سچائی کو جھٹلا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ رسولوں کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، کسی ایک رسول کا بھی وہ انکار کرے، اس لیے کہ رسول جو کچھ لے کر کے آئے وہ کیا ہے؟ سچائی ہے۔ ایک ورڈ ان کا کیا ہے؟ سچا ہے۔ اسی لیے محسن کہتا ہے کل کلمۃ لیست من الصدق لیست بدعوۃ الانبیاء، ہر وہ کلمہ، ہر وہ ورڈ جو سچا نہ ہو وہ انبیاء کی دعوت نہیں ہو سکتی ہے، نبی کی دعوت ہو نہیں سکتی ہے۔ نبی یہ سچ لے کر کے آئے، تو ایک انسان اگر سچ کا انکار کرتا ہے، سچ کو جھٹلاتا ہے، یعنی انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کوئی بھی بات کہنی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے کہنی ہے اور بہت تحقیق کے بعد کہنی ہے کہ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، یہ بات اللہ کے نبی نے حدیث میں کہی ہے کہ نہیں کہی ہے۔ اگر ہے تو ہمیں کہنا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی جرات نہیں کرنی ہے۔ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں کہ ایک انسان اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرے، اللہ کے نبی کی طرف کوئی بات منسوب کرے جبکہ اللہ نے وہ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ آگے اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس پر غور کر لیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مفسر کہتا ہے کہ من عبد اللہ کما یرید، من عبد اللہ کما یرید کفاہ اللہ ما یرید۔ جو آدمی اللہ کی ویسی عبادت کرے گا جیسے اللہ چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر اس چیز میں کافی ہو جائے گا جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان رب چاہی زندگی گزارتا ہے، رب چاہی زندگی گزارتا ہے تو ایسے انسان کو آخرت میں من چاہی زندگی ملے گی، وہاں پر جیسی زندگی وہ چاہے گا ویسی زندگی اس کو ملے گی۔ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی عبادت اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اللہ رب العالمین کیا ہے اس کے لیے کافی ہے۔ اور اس آیت میں آپ دیکھیے، غور کیجیے، ایک انسان غور تو کرے اس آیت کے اوپر۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ کل المخاوف تتبدد اذا قرأت الیس اللہ بکاف عبدہ وکل الاحلام تتجدد اذا قرأت ادعونی استجب لکم۔ مفسر کہتا ہے کہ اگر آپ الیس اللہ بکاف عبدہ اس آیت کو آپ پڑھیں اور اس پر غور کریں تو جتنے بھی خطرات آپ کے سامنے ہیں، جتنے خطرات ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے خطرات سب کے سب چھٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ آپ دل میں اس چیز کو اتاریے تو صحیح کہ اللہ کیا ہے آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ دل میں اس چیز کو اتار لیجیے، سارے کے سارے خطرات ایک ہوں گے، ہٹ جائیں گے۔ اور دوسری آیت جو آگے آ رہی ہے ادعونی استجب لکم، تم پکارو
مجھ کو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اس کو آپ یاد کر لیجئے، اپنے دماغ میں اتار لیجئے، تو پھر جتنے بھی آپ کی خواہشات ہیں، جتنی آپ کی تمنائیں ہیں، جتنے آپ کے خواب ہیں، آرزویں ہیں، سب کے سب پورے ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ کہ آپ اس کو اپنے یہاں نافذ کر لیجئے. یہ چیز ہے بالکل خوف کے بادل چھٹ جائیں گے. ایک انسان اگر علیہ اللہ بکافٍ عبدہ پر یقین کر لے اور اس کی آرزویں، تمنائیں، اس کے خواب سب شرمندے تعبیر ہو جائیں گے. ایک انسان اگر ادعونی استجب لکم پر عمل کر دے تو ایک انسان بہت ہی، اور بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ نیکی کا کام ہے، وہ نیکی کا کام ہے، وہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا فرمان ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت کے دن ان کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو جائے گی جس کو وہ سوچتے بھی نہیں تھے. یعنی اس دنیا میں وہ کام کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت نیک کام ہے، لیکن قیامت میں ان کو واضح ہوگا کہ یہ تو کچھ اور ہی تھا اور وہ کسی اور چیز میں پڑے ہوئے تھے. ایسا قیامت کے دن ہوگا. چنانچہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَيْلٌ لِأَهْلِ الرِّيَاءِ وَيْلٌ لِأَهْلِ الرِّيَاءِ هَذِهِ قِصَّتُهُمْ وَآيَتُهُمْ. بربادی ہو ریاکاروں کے لیے، ریاکاروں کے لیے بربادی ہو، یہ ان کی آیت ہے اور یہ ان کا قصہ ہے، ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک انسان کے یہاں اگر ریاکاری ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو نہ کرے، تو وہ نیک کام بھی خراب کام بن جائے گا. وہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، بڑی سے بڑی نیکیاں، بڑی عبادتیں، بڑے ساری چیزیں، لیکن اگر اس کے یہاں کیا ہے ریاکاری ہے تو اس ریاکاری کی بنیاد پر اس کی وہ نیکیاں جو ہے وہ اس کو برائی ہو جائیں گی. اور ایک انسان یہ سمجھے گا کہ وہ نیکیاں ہیں وہ، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہوگی؟ برائیاں ہوں گی. اس لیے سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہے، سوچ سمجھ کر کے اور فکر کر کے ایک انسان کو عمل کرنا ہے. اور یہ جان لیجیے کہ اگر دو چیزیں نہیں ہیں، دو چیزیں، تو نیکی یہ برائی بن جاتی ہے. دو چیزیں، پہلی چیز تو یہ ہے، پہلی چیز کا اخلاص صرف اللہ کے لیے اس نیکی کو کیا جائے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی کے طریقے کے مطابق اس نیکی کو انجام دیا جائے. یہ دو چیزیں، اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں ایک انسان کو اس عمل میں، تو وہ نیکی بڑی سے بڑی نیکی ہو، وہ نیکی کیا ہوگی؟ برائی بن جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. جو انسان دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہو تو وہ انسان شرک کر رہا ہے، جو انسان دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہو وہ انسان شرک کر رہا ہے. اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کام کو انجام نہیں دیا. اس لیے ہمیں نیکیوں کو بہت سوچ سمجھ کر کے انجام دینا ہے اور اس طرح سے انجام دینا ہے کہ یہ نیکیاں واقعی ہمارے نیکیاں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے، بتا دیجیے. کیا بتا دیجیے؟ بتا دیجیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں میں اسراف کیا ہے، گناہوں میں اسراف کیا ہے. اسراف کرتے ہیں زیادتی کو، زیادتی گناہوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے گناہوں میں. ان کو اللہ رب العالمین مخاطب کر رہا ہے اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور پھر آگے وہ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آؤ. اب آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ نے گناہوں میں اسراف کا ذکر کیا.
کیا. مفسر لکھتا ہے کہ حتی الذنوب فیہا اسراف، گناہوں میں بھی اسراف ہوا کرتا ہے. فمن اقتصد سہل علیہ الاناب، فمن اقتصد سہل علیہ الاناب. اگر انسان گناہوں میں بہت آگے بڑھ جائے گا، گناہوں میں اگر وہ بہت آگے بڑھ گیا تو پھر اللہ کی طرف لوٹنا اس کے لیے مشکل ہوگا. لیکن اگر ایک انسان گناہوں میں بہت زیادہ اسراف نہیں کر رہا، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو اللہ کی طرف لوٹنا آسان ہوگا. گناہ تو ہو جاتے ہیں ایک انسان سے، گناہ تو ایک انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں بھی لمیٹیشن کی ضرورت ہے. گناہوں میں بھی لمیٹیشن رکھیے تاکہ اللہ کی طرف لوٹنا آسان ہو ایک انسان کے لیے. اگر ہمارے یہ گناہ انلمیٹڈ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف لوٹنا مشکل ہوگا. اس کی مثال آپ ایسے ہی لیجیے، جیسے ایک انسان بوجھ کو، سر پہ بوجھ کو لادے ہوا ہے اور اس کو کوئی پیچھے سے بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے، بھائی ادھر سنو. اب وہ انسان اگر ہلکا بوجھ ہے، اس کا ہلکا بوجھ ہے، تو وہ پیچھے کی طرف جلدی سے مڑ جائے گا، لوٹ جائے گا، ہلکا بوجھ ہے. لیکن اگر اس کا بوجھ بہت بھاری بوجھ ہے، بہت بھاری ہے، دھیرے دھیرے وہ چل رہا ہے، اس کے لوٹنا مشکل ہوتا ہے. گھومنا اس انسان کے لیے اس بھاری بوجھ کو لے کر کے گھومنا مشکل ہوتا ہے. یہی معاملہ ایک انسان کے گناہوں کا ہے. اگر اس کے گناہوں میں لمیٹیشن نہ ہو، اگر اس کے گناہ بالکل آخری درجے کو پہنچ جائے تو اللہ کی طرف لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے رب العالمین کی طرف. اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اور اگر گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی ایک لمٹ میں ہونا چاہیے تاکہ ایک انسان کے لیے اللہ کی طرف لوٹنا کیا ہے، یہ آسان. اس کے بعد دیکھیے، آپ دیکھیے اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے گناہوں کی لمیٹیشن کو پار کر لیا ہے، تم نے گناہوں کی حد کو پار کر لیا. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو. ایسے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کی حدوں کو پار کر لی ہے، ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو لوٹ کے آؤ میری طرف، میں انتظار میں ہوں، تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کی رحمت کو دیکھیے. ایک انسان اللہ کی اس رحمت پر غور کرے تو اس کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے پیار ہوگا، اس کو محبت ہوگی. ایک طرف بندہ ہے کہ وہ گناہوں کی حدوں کو پار کر رہا ہے، اور دوسرے اللہ رب العالمین ہے کہ وہ اس کو بلا رہا ہے، اس کو دعوت دے رہا ہے کہ لوٹ کر کے آؤ میرے بندے میری طرف. اور اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ہمیں گناہوں سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اور جو گناہ سے ہو جا رہے ہیں تو یہ رات ہے توبے کی رات، استغفار کی رات ہے. ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے توبہ کرنا چاہیے. اور اگر ہم نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرماتا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے قیامت کی تعلق ذکر ہے اور بہت لمبا تذکرہ ہے کہ ایک بار سر پھونکا جائے گا تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوسری بار سر پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک ہی سور ہوگا، ایک ہی آواز ہوگی، لیکن ایک بار پھونکا گیا تو سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے، اور دوسری بار پھونکا گیا تو پھر سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ رب العالمین نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے لوگ جماعت لوگ جو ہے بڑھیں گے. اور اللہ نے یہاں پر جہنمیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب جہنم میں لوگ جائیں گے جن کے اس طرح کے اعمال ہیں اور جن کے اچھے اعمال ہیں وہ جنت کی طرف جائیں گے. تو جنت کی طرف بھی لوگ جماعت در جماعت جائیں گے، انبیاء کی جماعت، شہداء کی جماعت، صلحاء کی جماعت، اور ایسے ہی جماعت در جماعت لوگ جائیں گے جنت میں.
اور اس موقع سے آپ اس سلسلے میں جو احادیث آتی ہیں ان احادیث کو دیکھیے تو آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ انا اول من یقرا باب الجنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، جنت کے دروازے تک کوئی بھی میرے نبی سے پہلے پہنچ نہیں پائے گا، سب سے پہلے آپ ہی اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں گے۔ اور آپ کہتے ہیں انا اول شفیع فی الجنہ، جنت میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوگا، سب سے پہلے سفارش کرنے والا۔ اور ایک روایت اور آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، دروازے پہ دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ بتائیں گے محمد، تو پھر اندر سے آواز آئے گی کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ ہی کے دروازہ کھلے، کسی اور کے لیے آپ سے پہلے نہ کھلے، یہ مجھے پہلے سے اللہ کا آرڈر تھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسے عظیم پیغمبر کا امتی بنایا ہے، آپ کا پیروکار بنایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ٹوٹ کر محبت ہو، بالکل اپنی مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے ہمارے لیے بے انتہا قربانیاں دی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھیں اور آپ کی ایک ایک چیز کو ہم پسند کریں، ہماری ذمہ داری بنیے۔ آگے ہمارے سامنے سورہ غافر، سورہ غافر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کو بیان کیا، صفات کیا کہا اللہ نے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور میں شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی یہ بھی صفت ہے، جہاں اس کے یہاں انتہائی رحم ہے وہیں پر وہ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ ایک انسان اللہ رب العالمین کی ساری صفتوں کو دماغ میں رکھے کہ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہے سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین جب معاف کرنے پر آتا ہے، جب معاف کرنے پر اللہ رب العالمین آتا ہے تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک بدکار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، جو کتا پیاسا تھا، پیاس کی وجہ سے وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس عورت نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کو پانی پلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو معاف کر دیا، اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ اور جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے، ایک دوسری روایت ہے، دوسری حدیث ہے کہ ایک خاتون نے، ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا، اس کو کھلایا پلایا نہیں تھا، وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس خاتون کو پکڑ لیا اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے جنت میں گئی۔ ہمیں جہاں اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھنی ہے، وہیں اس کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے، اس کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے۔ کوئی بھی کام اگر ہم کر رہے ہیں، دماغ میں یہ بات رہے کہ اگر اللہ نے ہماری پکڑ کر لی اس جرم پر تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمارا کیا ہوگا۔ ایک انسان کے دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے، اس لیے کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ شدید العقاب ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، تو وہ شدید العقاب بھی ہے۔ اور آگے پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ لمبا کیا ہے، اور اس تذکرے میں اس شخص کا بھی ذکر آیا ہے جو فرعون کی قوم کا، اس کے خاندان کا تھا۔ وہ شخص فرعون کے خاندان کا تھا، بالکل اس سے قریب کا رشتہ تھا فرعون سے اس کا، لیکن وہ ایمان لے آیا تھا، وہ ایمان لے آیا تھا۔ اور اس شخص نے، قرآن نے اس کو رجل مومن کہا، رجل مومن من آل فرعون، آل فرعون میں سے مومن شخص۔ اس شخص نے جس جرأت کے ساتھ، جس ہمت اور بہادری کے ساتھ فرعون کے دربار میں حق کا اعلان کیا
اور فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کی، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کی ہمت دیکھیے کہ پورا ایک طرف فرعون کا جبر ہے، اس کا استبداد ہے، فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ ہے اور اس کا وہ دربار ہے، اس کے درباری ہے، لیکن اس میں کھڑے ہو کر کے اس شخص نے، اللہ کے بندے نے فرعون کے سامنے ساری باتیں رکھی اور پورے چیلنج کے ساتھ اس کو کہا تم اس طرح کرتے ہو، اور فرعون اس کی باتوں سے لاجواب ہو گیا۔ اس طرح کی صورت ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا ہے آیات کے اندر، اور بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ نے وہ آیت ذکر کی، کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ یہاں پر دیکھیے اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا اور یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ مفسر لکھتا ہے کم من باب مغلق فتح الدعاء، کتنے ایسے بند دروازے ہیں جن کو دعا کھول دیتی ہے۔ دعا بند دروازے، روزی کا دروازہ ہے یا اور کوئی دروازہ ہے تو ایک انسان کو لگتا ہے کہ دروازہ بند ہے، اس طرح کے دروازوں کو یہ دعا کھول دیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں قبول کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے آپ اللہ سے مانگیے، اللہ رب العالمین یہ دے گا۔ مفسر کا کہنا ہے البدایۃ منک والاتمام من اللہ، تم کسی کام کو شروع تو کرو، تمہاری روزی میں تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تم شروع تو کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو، اس کو پورا کرنا، آگے بڑھانا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ ایک انسان یہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے اور بہت ہی کامیاب ہتھیار ہے۔ ایک ہمیں اس کو اختیار کر کے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے خوب مانگنا ہے۔ ایک انسان آگے ہمارے سامنے سورہ فصلت ہے، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اس قوم کا ذکر کیا ہے جو قوم میں آپ کو بہت طاقتور مانتی تھی، بہت طاقتور، کیا کہتی تھی؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ قوم عاد ہے۔ قوم عاد کہا کرتی تھی کہ من اشد منا قوہ، تکبر کیا اس قوم نے تکبر کیا اور کہا من اشد منا قوہ۔ اور جب ایک انسان جب تکبر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے، تو اس انسان کا جسم ایک طرح سے پھول جاتا ہے، مجھ سے بڑا کون طاقتور کا جسم پھول جاتا ہے۔ جب اس قوم نے اس طرح کی بات کہی، اللہ رب العالمین نے اس کی سزا، اس کو سزا کیسے دی؟ اللہ رب العالمین نے ہوا بھیج دی، ہوا، اور تکبر کی وجہ سے ان کے جسم جو پھول رہے تھے، اللہ رب العالمین ان ہواؤں سے ان کو اڑا دیا۔ ایک مفسر کہتا ہے من انتفخ طار، جو انسان تکبر کی وجہ سے پھول جائے وہ انسان اڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی ایسی آفت آئے گی وہ انسان اڑ جائے گا، خس و خاشاک بچ نہیں سکتا ہے۔ قوم عاد کو دیکھ لیجیے، قوم عاد جو ہے تکبر سے اپنے جسم کو پھلا کر کے اللہ نے ہوا کو بھیجا اور اس ہوا کی وجہ سے وہ سب قسم کا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کافروں کا جو سلوک ہوتا ہے قرآن کے تعلق سے، آج بھی لوگ کہتے ہیں، اور پہلے بھی یہ تھا، پہلے بھی تھا، وہ لوگ کہتے تھے کسی طرح سے قرآن کی آواز کو دباؤ۔ بالکل مکہ والوں کی پوری کوشش قرآن کی آواز کو کیسے بھی دباؤ، کیسے بھی دباؤ، کیسے یہ آواز دبے گی، جو کر سکتے ہو کرو۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، جب قرآن پڑھا جائے تو خوب ہنگامے کرو، خوب ہنگامے کرو۔ کیوں؟ تاکہ آواز پہنچے نہیں، لوگ ایک کانوں
نہ پہنچ پائے. یہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے. ہر دور میں باطل پرستوں نے کوشش کی ہے کہ اللہ کی آواز کو دبایا جائے، اس لیے کہ یہ آواز جب کانوں تک پہنچے گی تو پھر ایک انسان کو متاثر کرے گی، اس لیے اس آواز کو دبایا جائے. وہ لوگ بھی مکہ کافر بھی کہا کرتے تھے، لیکن ان کے دبانے سے اللہ کی یہ آواز دب نہیں سکتی ہے. آگے اللہ رب العالمین نے استقامت کا تذکرہ کیا ہے. استقامت کیا کہا؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی. انہوں نے استقامت اختیار کی. استقامت کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان جم گیا اس پر، اس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اب وہ اسی پر ڈٹ گیا، جم گیا. کیسے بھی حالات آئے، کیسے بھی کنڈیشن ہو گئی، لیکن وہ اس سے ہٹا نہیں، بالکل اسی پر جمع رہا. یہ چیز کیا ہے؟ استقامت ہے. اس کے اوپر وہ انسان جمع رہا. تو جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے. دیکھیں کہنا تو آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن اس کے اوپر جم جانا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. کہہ دینا آسان ہے لیکن جمنا مشکل ہے. اسی لیے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الذین قالوا ربنا اللہ کثیر، الذین قالوا ربنا اللہ کثیر واہل الاستقامۃ القلیل. جن لوگوں نے ربنا اللہ کہا وہ تو بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت ہے، لیکن اہل استقامت جو اس پر جمے رہے وہ تھوڑے ہیں، کم ہیں. اس پر جم جانا ایک انسان کا یہ کیا استقامت ہو؟ یہ ذرا مشکل کام ہے، بہت آسان نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان اس مشکل کام کو اپنا لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، تو پھر کیا ملے گا اس کو؟ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں. خوشخبری کب کب دیں گے؟ 3 موقعوں پر جو انتہائی مشکل حالت ہوتی ہے ایک انسان کی، انتہائی مشکل. ایک موت کے وقت انتہائی مشکل حالت ہوتی ہے، اور ایسے ہی انسان جب قبر میں پہنچتا ہے، بالکل اجنبی جگہ، بالکل غیر مانوس جگہ، تو وہ بھی بہت مشکل جگہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ تیسری حالت جب وہ قبر سے اٹھ کر کے کھڑا ہوگا میدان محشر کے لیے. اب اس وقت بھی ظاہر ہے ایک انسان بالکل نئی جگہ پر اور نئی کنڈیشن میں آیا ہے، کچھ جانتا نہیں ہے، وہ کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے. ان 3 حالتوں میں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں. کیا بشارت دیتے ہیں؟ ڈرنا نہیں ہے اور غم نہیں کرنا ہے. تم جس طرف جا رہے ہو تم کو اس سے ڈرنا نہیں ہے، اور جو چیز تم چھوڑ کر کے آ رہے ہو، اپنے مال کو، اپنے اولاد کو اور دنیا کو، اس پر تمہیں غم نہیں کرنا ہے، تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، اور تمہارے لیے کیا جنت کی بشارت ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو آدمی کہے رب اللہ ثم استقام. پھر کیا استقامت؟ میرے بھائیوں، نہ جانے کیسے 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 حالات آتے ہیں ایک مسلمان کے سامنے جو اس کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی ڈرایا جاتا ہے، ڈرا کر کے اس کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی لالچ دی جاتی ہے، لالچ دے کر کے اس کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ان دونوں ہی حالتوں میں استقامت کو اختیار کرے. اس نے جب مان لیا کہ ہمارا اللہ ہے تو اسی کے اوپر جمع رہے. آپ نے سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ایک بڑے امام گزرے ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں آپ ان کی استقامت کو دیکھیے. احمد بن حنبل کی استقامت کو دیکھیے. احمد بن حنبل سے اس وقت کے بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور کہا قرآن کو مخلوق کہو، قرآن کو مخلوق کہو. احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا، اس کو ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے ہیں. جب انہوں نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا تو اس بادشاہ نے ان کو کوڑے لگوائے. ایک بادشاہ نے اپنے حکومت میں کوڑے لگوائے
وہ ختم ہو گیا. دوسرا بادشاہ آیا, اس نے کوڑے لگوائے, وہ ختم ہو گیا. تیسرا آیا, اس نے کوڑے لگوائے. یہ کوڑے لگوا رہے ہیں, ایسے ایسے کوڑے لگ رہے ہیں کہ مورخ کہتا ہے کہ اگر وہ کوڑے ایک ہاتھی پر لگتے تو چنگھار مار دیتا. لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کوڑوں کو برداشت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہ کوڑے مجھ سے کہلوا نہیں سکتے ہیں. اگر تم قرآن کو مخلوق کہلوانا چاہتے ہو تو دو ہی راستے ہیں, اللہ کا فرمان لے آؤ یا نبی کا فرمان لے آؤ. قرآن کی کوئی آیت لے آؤ, نبی کی کوئی حدیث لے آؤ. اگر تم یہ چیز لاتے ہو تو میں قرآن کو مخلوق کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر تم کوئی دلیل نہیں لاتے, کوئی پروف نہیں لاتے, کوئی آیت نہیں لاتے, کوئی حدیث نہیں لاتے, تمہارے کوڑوں سے میں قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا. یہ استقامت ہے. کوڑوں کو برداشت کر دیا, مار مار تو ان کو بالکل لہو لہان کر دیا گیا, لیکن اپنے اس موقع کو دین سے نہیں ہٹے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو بادشاہ آیا, اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اس بادشاہ نے دیکھا کہ اب کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے ضبط کا, تو رات کی تاریکی ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے گھر میں ہے اور ایک آدمی دستک دیتا ہے, ان کے دروازے پر دروازہ کھولتے ہیں. بالکل اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی, اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی احمد بن حنبل کو پیش کی جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا فتنہ, یہ تو اس سے بڑا فتنہ ہے, یہ تو کوڑوں سے بھی مشکل ہے. اور اس تھیلی کو ویسے ہی واپس کروا دیا. میرے بھائیوں, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو خوف ہے اور دوسرے لالچ ہے, جس کے ذریعے سے ایک انسان کی استقامت میں فرق آتا ہے. ایک انسان ان دونوں کی پرواہ نہ کرے, وہ اپنے رب کے لیے مستقیم رہے گا. اور اگر اس نے استقامت کو اختیار کر لیا تو اس کے لیے بشارت موت کے وقت بھی ہے, قبر سے اٹھتے وقت بھی ہے, اور قبر کے اندر اس کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے ایسے نیک انسان کے لیے. اس استقامت کی ضرورت ہے, نیکیوں پر جمنے کی ضرورت ہے, توحید پر جمنے کی ضرورت ہے. استقامت یہ بھی ہے. آج جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں, آج ہم پابندی سے نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اور جو نیکیاں کر رہے ہیں ہم ان پر جمے رہیں, یہ استقامت ہے. ان پر ہم جمے رہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ عید کا چاند دیکھ کر کے جہاں وہ روزہ چھوڑتے ہیں, نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. اور اگر کسی انسان نے اس طرح کی عبادت کی, اس کے دل میں یہ نیت رہی کہ صرف رمضان میں اس کو نمازیں پڑھنی ہے, صرف رمضان میں اس کو نیکیاں کرنی ہے, اس طرح کی نیت رہی تو اس کو رمضان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے. استقامت کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین کے لیے. ٹھیک ہے, جو عبادت رمضان کے لیے ہے, روزہ اس مہینے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ نے اس مہینے رکھ لیا, ٹھیک ہے, لیکن جو عبادت پورے سال کے لیے ہے, اس میں ایک انسان کو پورے سال اس کو انجام دینا ہے. اس چیز کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ استقامت ہے. رب العالمین نے یہاں اس کی تعلیم دی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن پر آگے اللہ نے اس کے بعد ہی فرمایا, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن. نیکی اور بدی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن, تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. کسی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے تو جواب میں تم ظلم نہ کرو. کسی نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو جواب میں تم برا سلوک مت کرو. نہیں, بلکہ اس برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے, بہت آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل ہے. کہنا تو آسان ہے, لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی اس کو کرنا انتہائی مشکل کام, انتہائی مشکل. ایک انسان ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اور ہم اس کا اچھا سلوک کریں, انتہائی مشکل ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے, یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر والے ہیں, جو صبر کرتے ان کو نصیب ہوتی ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والے ہیں, بڑے نصیبے. مفسر لکھتے ہیں کہ حظ عظیم سے مراد جنت ہے, حظ عظیم سے مراد جنت ہے. تو یہ چیز ان کو نصیب ہوتی ہے جو جنت والے ہیں, جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو لکھ دیا ہے, ان کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے.
किसी ने अगर उनके साथ बुराई की तो उस बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया। और यही आपको पूरी सीरत मिलेगी, नबी की सीरत, सहाबा की सीरत, बाद उलमा की सारी सीरत में आपको सुनने को मिलेगी। और इसके अलावा चीज़ें हैं, बहरहाल वक्त थोड़ा सा हो चुका है, इसलिए बात नहीं खत्म की जाती है। अल्लाह ताला हमको और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और क्योंकि दुआ की रात है, हम लोग थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोग अपनी अपनी इबादतें करें और फिर आखिर में 3:30 बजे इफ्तार की नमाज होती, उसमें आप सब शरीक इंशाअल्लाह दुआ कर लेते हैं रब्बुल आलमीन से।